بہت خوبصورت ڈاگ 5 بجے کا الارم لگا کر روزانہ اٹھتا۔ جیسے ہی 5 بجے کا الارم لگتا وہ اٹھتا اور چھلانگ لگا کر بستر سے نیچے آتا۔ اس ڈاگ کا نام شیرو تھا۔ شیرو روزانہ اٹھ کر برش کرتا، منہ ہاتھ دھوتا اور اپنی تیاری کرتا۔ یہ کوئی عام ڈاگ نہیں تھا بلکہ یہ 2 ٹانگوں والا ڈاگ تھا اور اپنی کیپ پہنتا، یونیفارم پہنتا اور لال رنگ کی ٹائی لگا کر ریڈی ہو جاتا۔ اس کے بعد وہ چائے پیتا، چائے پی کر اور اخبار پڑھتا۔ وہ روزانہ بلا ناغہ تفصیل سے اخبار بھی پڑھتا، ساتھ ساتھ چائے پیتا۔ اس کے بعد وہ بیگ لے کر، اپنی بائیک لے کر سفر کے لیے چل پڑتا اور وہ لاہور اسٹیشن پر سیدھا جاتا اور اپنا ٹائم سے پہنچ کر اسٹیشن پر دیکھتا سب لوگ اس کا استقبال کر رہے تھے۔ ہاتھی، زرافہ، پانڈا، خرگوش، بندر اور چیتا سب اس کا استقبال کرتے اور کہتے، ہیلو ڈرائیور شیرو، آ گئے ہو؟ اس نے کہا، جی بالکل آ گیا ہوں۔ شیرو اس کے بعد اپنی ٹرین کا مکمل معائنہ کرتا اور انجن سٹارٹ کرتا، اس کا فیول وغیرہ چیک کرتا اور مکمل ٹرین کا معائنہ کرنے کے بعد اس کے بعد مائک پر جا کر اعلان کرتا کہ تمام مسافر سفر کے لیے اپنی نشست پر بیٹھ جائیں، اور ٹرین کا فیول وغیرہ چیک کر کے ٹرین ملتان کی طرف روانہ کر دیتا ہے اور سب کو مسافر سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ آپ اپنی اپنی نشست پر بیٹھے رہیں اور سفر اسی طرح جاری و ساری رہے گا۔ اس کے بعد مائک پر اناؤنس کرتے ہیں کہ کوئی مسافر بغیر ٹکٹ کے نہیں ہونا چاہیے، سب اپنی اپنی ٹکٹ چیکر سے وصول لے سکتے ہیں۔ اعلان کرنے کے بعد اسٹیشن سے ٹرین روانہ ہو چکی تھی اور سب اپنی اپنی منزل کی طرف رواں تھے۔ کھڑکیوں سے ہاتھ ہلا کر پلیٹ فارم پر کھڑے لوگوں سے الوداعی ملاقات کر رہے تھے۔ اس کے بعد اسٹیشن اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی۔ شیرو پرجوش انداز میں ٹرین چلا رہا تھا اور وہ راستے میں نیلے رنگ کی ندی، ہرے بھرے کھیت اور پہاڑوں کا منظر بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ سورج غروب ہو رہا تھا اور بہت ہی پیارا منظر لگ رہا تھا۔ تو اتنے میں ایک اور اسٹیشن سے گاڑی گزری ہوئی رکی اور وہاں سے شیرو نے اس کے بائے بائے کر کے الوداع کیا۔ اس کے بعد ایک دم موسم خراب ہو گیا، سب مسافر بیٹھے ہوئے بہت پریشان ہو گئے کہ اب ہمارا کیا بنے گا۔ لیکن شیرو نے کہا، آپ سب گھبرائے نہیں، اللہ کا نام لے کر سفر جاری رکھا اور چلتے چلتے اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھے۔ کچھ ہی دیر بعد موسم بہت خوبصورت اور سہانا ہو گیا۔ سب نے دیکھتے ہی دیکھتے اللہ کا شکر ادا کیا اور ٹرین بہت سپیڈ سے اپنی منزل کی طرف جا رہی تھی اور سب لوگ تحمل سے بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے اور سفر انجوائے کر رہے تھے۔ ٹرین اپنی پوری زور سے اپنی منزل کی طرف جا رہی تھی اور راستے میں اچانک ٹرین خراب ہو گئی۔ لوگ بہت پریشان ہو گئے کہ اب ہم کیا کریں گے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ایک مسافر اترا اور اسٹیشن ماسٹر نے اعلان کیا، ابھی کچھ دیر بعد ٹرین بالکل ٹھیک ہو جائے گی، آپ سب شانت رہیں۔ تمام جانور ٹرین سے نیچے آ گئے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے بالو کچھ سامان، پانی اور کھانے پینے کی چیزیں لے کر جانوروں کے پاس آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ راستے میں پل ٹوٹا ہوا تھا۔ سب جانوروں نے مل کر پل کو ریپیئر کیا اور
پرجوش طریقے سے کام کرنے لگے۔ کچھ ہی دیر بعد انہوں نے پل ٹھیک کر لیا تھا۔ پھر ٹرین دوبارہ واپس اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو گئی اور سفر کرنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اسٹیشن اپنی ملتان اسٹیشن پر آ گئی اور سب لوگ خوشی سے ناچنے لگے اور خوب انداز میں جشن منایا۔ پھر شیرو کو اسٹیشن ماسٹر کی طرف سے ایوارڈ سے نوازا گیا، جو بیسٹ ڈرائیور ہونے کا ایوارڈ حاصل کیا۔ اس کے بعد شیرو بہت زیادہ خوش تھا۔ اس نے ایک تقریب کا انعقاد کیا اور شیرو کو شاباش دی۔ وہاں پر بند